تو میں لیکن ایک جو انسیڈنٹ ہے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا. یہ خاص انسیڈنٹ جو ایک انسان کی زندگی میں ایک واٹر شیڈ ہوتا ہے, ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے. ہوا کیا کہ وہ یہی میں کیمپین پہ نکلا ہوا تھا سارا دن صبح سے لے کے شام تک. میں رات کے کوئی 11 بجے گھر پہنچا, گھر زمان پاک, تھکا ہوا برا حال میرا, پیسے پکڑ پکڑ کے میری کمر درد کر رہی ہے, بازو درد کر رہے ہیں پیسے پکڑ پکڑ کے. تو وہاں ایک گاڑی کھڑی میرے دروازے کے باہر. اس نے کہا جی ہاں صاحب ہم نے آپ کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے, آپ پلیز آئے. میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا کہ بیچارے, میں نے کہا کتنے انہوں نے پیسے اکٹھے کر لیے ہوں گے. وہ بیچارے غریب, کوئی زیادہ پیسے والے لوگ نہیں لگ رہے تھے. پرانی سی ٹویوٹا تھی, وہ بھی کوئی یعنی بڑی دفعہ ٹھیک کی ہوئی ٹویوٹا. تو میں نے کہا فکر نہ کرو, میں کر لوں گا پیسے اکٹھے, آپ فکر نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے پیسے اکٹھے کیے, آپ نے چلنا ہے ہمارے ساتھ. یہ پیچھے ہی ہے شاہ کی گڑی زمان پاک کے پیچھے. میں نے خیر سوچا چل, میں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں. بس جی پیسے اکٹھے کیے ہوں, آپ آئے, پیسے دے دیں گے. گاڑی میں بیٹھا, وہ 2 جگہ گاڑی روکی گئی, اتنی پرانی تھی وہ. پہنچے ہم شاہ کی گڑی وہاں. میں نے کہا اچھا کدھر ہے پیسے؟ انہوں نے کہا جی ادھر, یہ بس پیچھے ہی ہیں. گلی میں گیا, چھوٹی سی گلی, وہاں اوپن سیوریج, اوپن گلیاں, سڑکیں یعنی اوپن, وہ جو ڈرینز, بو آ رہی پوری پیچھے سڑکوں سے لجا لجو کے. میں کہوں کدھر ہے پیسہ؟ وہ کہ جی ابھی ادھر پاس ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے مسجد میں لے گئے. اب میں مسجد میں کھڑا ہوں, میں کدھر ہے پیسہ؟ کہتے جی 1 منٹ بس ٹھہر. میں ابھی اس سے بات کروں, دوسری طرف وہ لاؤڈ سپیکر پہ عمران خان مسجد میں آگے, جس نے پیسہ دینا آگے دے دے. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں سر, یہ میں مذاق نہیں کر رہا. اب میں سوچے میرا حال دیکھیں. ان دنوں میں سیاست میں آ کے میرے میں بڑا صبر آ گیا ہے. ان دنوں میں کرکٹ, زیادہ کرکٹر تھا, صبر بھی نہیں تھا میرے میں. بڑا مجھے غصہ, میں غصے سے پاگل. میں اس کے ابھی سوچا کہ میں اب اسے کیا کروں جو آگے میرے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو آپ یقین کریں کہ 5 منٹ کے اندر وہ ساری مسجد بھر گئی. اب میں نے مسجد دیکھا, لوگ میں نے جب دیکھے بیچارے غریب ترین لوگ, یعنی کوئی پیسہ والا نہیں. اب شاہ کی گڑی کی پچھلی جگہوں میں کون مزدور ہوں گے, غریب عورتیں. اب میں نے ان کی طرف دیکھا, میرا بڑا دل خراب ہوا. اب وہ کوئی 10 روپے پکڑا ہوا ہے, کسی نے 5 روپے پکڑے ہوئے. میں نے ان کو دل سے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا اپنے آپ کو بھی میں نے بڑا کوسا کہ میں اتنا غصہ کر رہا ہوں, یہ اپنے دل سے پیسے دینے لگے. میں نے ان کو جینوئنلی کہا, میں نے کہا پلیز فکر نہ کریں, آپ کے پیسے کے بغیر میں ہاسپٹل بنا لوں گا, فکر نہ کریں. اور یہ ہے جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ لگے اس ہاسپٹل میں. وہ دن تھا کہ میں نے سوچا کہ دیکھیں ہمارا ملک میں یہ عام آدمی جن کے پاس کچھ ہے بھی نہیں, ان کے اندر کتنا جذبہ ہے, ان کے اندر کتنا ہے دل ہے کہ یہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور میں یقین کریں کہ وہ جو میں وہاں سے پیسے لے کے نکلا, اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کہ یہ ایک عام لوگ ہیں, جب آپ ان کو موقع ملتا ہے, سیلاب آتا ہے, یہ سارے آ جاتے ہیں پیسے دے کے مدد کرنے, زلزلہ آتا ہے ساری قوم نکل آتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ملک بھکاریوں کی طرح قرضے لے کے بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں, جبکہ اتنے زبردست لوگ ہیں اس ملک کے اندر. یہ وجہ ہے کہ میں پالیٹکس میں آیا. اور میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ جس دن لوگوں کو اعتماد ہو گیا حکومت پہ کہ ان کا پیسہ چوری نہیں ہوگا, ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ خرچ ہوگا. جس طرح برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح ٹیکس کے پیسے کے اوپر جس طرح خرچ کیا جاتا ہے, جس طرح وہ پبلک کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتے ہیں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی قرضے نہ لینے پڑے, نہ کسی سے بھیک مانگنی پڑے, نہ ایڈ لینی پڑے. ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں, ہم اپنے ہسپتال بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم اپنا انفراسٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان وہ ملک بن سکتا ہے
جو یہ بننے جا رہا تھا آج سے 40 سال پہلے، سب سے تیزی سے پاکستان ڈیولپ ہو رہا تھا. 60s کے اندر، مڈ 60s میں کتاب ایک گانا مرڈل سویڈن کا نوبیل پرائز ونر، اس نے کتاب لکھی تھی دی ایشین میریکل. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے وہ موجودہ پاکستان تھا 60s میں. یعنی سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اور کیا وجہ ہے کہ آج ہم ادھر ہیں، اور وہی ملک جو سنگاپور، ملیشیا، جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے سے آگے نکل گئے. جب بھی ہم پاکستان کی پولیٹیکل گورننس ٹھیک کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے جائے گا. کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہمارے ملک، لوگ دیے ہیں، سب کچھ دیا، صرف گورننس نہیں ہے.